وصیت کی اور فرمایا اس وقت اعلیٰ حضرت کے شہزادے، دو شہزادے حضرت حجت الاسلام اور حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان، اور اس کے بعد بھتیجے حسن رضا خان اور حسنین، ان سب کو اپنے قریب بلائے اور کہا سنو، میرے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو میں تنہا تھا. جس دن والد کا انتقال ہوا اسی دن میں نے سب کام سنبھال لیا، مصلی بھی میں نے سنبھال لیا، خطبہ بھی میں نے سنبھال لیا، دین کا کام بھی میں نے سنبھال لیا. میرے دوستوں، نماز پڑھنا اور پڑھانا یہ عبادت بھی ہے اور عیادت بھی ہے. اللہ اکبر. آج میں تم کو چھوڑتا ہوں، تم لوگ مل جل کر دین کا کام کرنا. اور سنیوں کو نصیحت کی کہ اے سنیوں، مل جل کر رہنا. ایمان کو لوٹنے والے، ایمان کو تباہ کرنے والے، ایمان کو خراب کرنے والے لوگ آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تم ان سے غافل نہ رہنا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تیاری ہو رہی ہے، وصیت لکھائی جا رہی ہے. فرمایا کہ دیکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن اور کفن میں جلدی کرنا، دیر نہیں کرنا. پھر فرمایا کہ دیکھو، پھر اچانک ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر یہ جو تصویریں ہیں اس کو الگ کر دو. پکچر، لوگوں نے کہا کہ حضور پکچر یہاں کہاں؟ فرمایا کہ یہ جو کوئن اور یہ کرنسی ہے، جیب کے اندر کرنسی وغیرہ، اس کو الگ کرو. اور فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے. فرمایا حامد رضا سورہ یاسین شریف پڑھو. وہ وضو کرنے کے لیے گئے. فرمایا مفتی اعظم سے آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں. سورہ یاسین شریف پڑھی جا رہی ہے. روح میرے دوستوں یہاں سے نکلی اور نکل کر سینے پر آ گئی. اس عالم میں گھبراہٹ کی وجہ سے سورہ یاسین شریف میں کچھ غلطی ہو گئی. آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا حامد رضا یہاں یہ غلطی ہو گئی، اس کو پھر صحیح کر دو. روح یہاں آ گئی ہے. سنو میرے دوستو، ارے زندہ لوگوں میں تم نے ایسا زندہ نہیں دیکھا، لیکن امام اہل سنت دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن کیا شان ہے، اللہ اکبر. ایک مسلمان ڈاکٹر عاشق حسین کو اس وقت لے کر آئے. لوگوں نے کہا کہ حضور یہ سید صاحب آ گئے. تو آپ نے مصافحہ کیا، لیکن فرمایا کہ سید صاحب اس وقت تو میں اور متوجہ ہوں، اس وقت اب علاج کا وقت نہیں رہا، تو دعا کیجیے بس. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نماز جنازہ جب اٹھے تو میری تعریف کا شعر نہ پڑھا جائے، میری منقبت اور میری شان نہیں بیان کیا جائے. اگر جنازہ اٹھے تو اگر تم کو کچھ پڑھنا ہی ہے تو پھر یہ پڑھ دینا کہ کعبے کے بدالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میرے دوست 2:38 پر ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے ادھر اذان کہی اور ادھر امام اہل سنت کی روح نے لبیک کہا اور خدا کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس انداز سے جان دینا 4 مہینہ اور 22 دن پہلے ایک آیت نکالی اور اس آیت سے یہ بتا دیا کہ میرا مرنا جو ہے وہ اس سال ہوگا. 4 مہینے 22 دن پہلے اپنی موت کی خبر دے دی. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے وصیت کی کہ دیکھو میری قبر ذرا گہری کھودنا. شریعت میں حکم یہ ہے کہ قبر اتنی ہو کہ جتنی میت کی جو ہائٹ ہے اتنی ہونی چاہیے. لیکن اگر میت کی ہائٹ کے مطابق اگر نہ ہو تو کم از کم کمر تک تو ہونا ہی چاہیے. یہ سب مسئلے ہیں، چلو کمر تک اتنی ہو. اللہ اکبر. فرمایا کہ میری قبر اتنی گہری ہو کہ جتنی میری ہائٹ ہے اتنی میری قبر ہونی چاہیے. اور وہ اس لیے کہ احمد رضا قبر میں حاضر ہوگا اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما ہوں گے. انہی کا تو یہ کہنا ہے، عرض کیا ہے کہ یوں تو موت آنے کو آئے
شہرا ہے نظارہ تیرا کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اللہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. قبر میں جب تم جاؤ تو کیسے جاؤ؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی محبت کا داغ اور سینے میں جو ان کی سانگ ہے وہ لے کر جاؤ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ اکبر. فرمایا کہ میری قبر اتنی گہری ہو کہ جب حضور جلوہ فرما ہو تو وہ احمد رضا جو پوری زندگی حضور پر کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کرتا رہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور قبر میں جلوہ فرما ہو اور میں کھڑا نہ ہوں؟ فرمایا کہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتا ہوں. آج یہی وجہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عرب میں، عجم میں، شرق میں، غرب میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، نارتھ میں، اللہ اکبر، جدھر دیکھو میرے دوستو اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا اور سلام گنبد خضرا کے سائے میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اور محمد الرسول اللہ کے اس غلام کو سارے عالم میں آج اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. آپ 25 سفر المظفر کو 2:38 پر اس دنیا سے میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے، ساری دعائیں پڑھتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں زندہ رہنا اور موت یہ دونوں طریقے ہمیں بتا دیے کہ زندہ رہو تو اس طرح رہو اور مرو تو اس طرح مرو. میرے عزیزو میرے دوستو، اسی امام اہل سنت کا آج یہ عرس سراپا قدس ہے اور عرس سراپا قدس کی یہ آخری مجلس ہے. اور اس آخری مجلس میں یہ چند معروضہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1979 میں ہم نے اس زمین پر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین پر اولیاء کاملین کا جھنڈا اور حضور غوث العظم کا جھنڈا بلند ہوا. 79 سے لے کر 83 تک یہ دیوان ہر سال آتے رہے اور ہر سال خدا کے فضل و کرم سے یہاں عرس ہوتا رہا. آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی، ڈربن کی دنیا، نٹال کی دنیا اور ساؤتھ افریقہ میں سارے سنیوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پلاٹ جو 7 اور 8 ایکڑ میں یہ سارا کا سارا علاقہ اللہ کے فضل و کرم سے کونسل نے سنی رضوی سوسائٹی کو خانقاہ کے لیے، ریلیجس اور اسپریچول اور کمیونٹی سینٹر کے لیے یہ پورا علاقہ ہمیں دے دیا گیا ہے. لیکن میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ صرف زمین ہے. اب زمین کو آباد کرنا یہ ہمارا کام ہے، زمین میں تعمیر کرنی ہمارا کام ہے. اے سنیوں، اے ڈربن کے زندہ دل مسلمان، یہ فقیر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی اس میں حصہ لے گا تو یہ اس کی سعادت ہوگی. ورنہ ہمیں یقین ہے کہ جس آقا کے نام پر یہ زمین ملی ہے وہی آقا کا نام، اسی آقا کا فیضان یہاں اپنے نام پر تعمیر بھی کرائے گا، اپنے نام پر یہاں مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا، خانقاہ بھی ہوگا. لیکن یہ ہماری سعادت ہے کہ اگر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میرے عزیزوں میرے دوستو، ہر سال ہم کچھ نہ کچھ خوشخبری دے دیا کرتے ہیں. اس سال بھی ہم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ خدا سے دعا کرو کہ 1 سال میں ہم اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ آئندہ سال خدا کرے کہ یہ عرس اس طرح ہو کہ ماکی کے بجائے یہاں پر کوئی بلڈنگ ہو، کوئی چھت ہو کہ جس کے نیچے ہم بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اور شہنشاہ بغداد کا ہم نام لے سکیں. یہ مختصر سا معروضہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پر میں ختم کر رہا ہوں کہ سنیوں کانٹیکٹ لیس مت ہو جاؤ، کانٹیکٹ قائم کرو. میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، تم لوگوں کے لیے حاضر ہوتا ہوں، لیکن یاد رکھو میں ہر گھر میں نہیں جا سکتا، ہر دروازے پر نہیں جا سکتا. یہ میرا کام ہے. فقیر قادری کا یہ کام نہیں کہ ہر دروازے پر جائے. جن لوگوں کو دینی اور روحانی ضرورت ہو وہ کانٹیکٹ کریں، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. اے الہ العالمین میرے دوستوں کو شاد و آباد فرما. اللہ اکبر. الحاج ایلی خان
ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیلپرس، سنی رضوی سوسائٹی کے اراکین، لنگر پکانے والے، لنگر میں حصہ لینے والے، جن دوستوں نے، جن عزیزوں نے حصہ لیا، سب کو شاد و آباد فرما اور دونوں جہان میں ان کو برکتیں دیں، اور اے خداوند عالم امام اہل سنت کے مزار انور پر اور اپنی اولیاء کاملین کے مزار انور پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کے فیضات کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دے۔ میں اتنا کہتا ہوا آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی۔ تفصیلات کے لیے الحاج اے جی خان صاحب آئندہ سال کا پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا اور سلام کے بعد فاتحہ ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی لنگر تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو شاد و آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔